بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وکامل وهو القدرۃ المیسرۃ للاداء۔ نور الانوار کا سبق نمبر 59 ہے، اور اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانا چاہتے ہیں قدرت کی دوسری قسم، یعنی قدرت کاملہ۔ پیچھے قدرت ممکنہ بیان ہوئی ہے، اب یہاں قدرت میسرہ کو بیان کر رہے ہیں، جس کو قدرت کاملہ بھی کہتے ہیں۔ میسرہ یسر سے ہے، یسر کا معنی آسانی ہوتا ہے، تو اس کا نام قدرت میسرہ اس لیے رکھا ہے کہ اس قدرت نے مکلف انسان پر مامور بھی کا ادا کرنا آسان اور سہل کر دیا ہے، اس لیے اس کا نام قدرت میسرہ رکھا ہے۔ اچھا، یہ مطلب نہیں ہے قدرت میسرہ کا کہ اس سے پہلے معمول بھی کوئی مشکل تھا، دشوار تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کیے، بلکہ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابتداءً شروع سے ہی آسان اور سہولت والا رکھا تھا، اور آسان نہیں اور سہولت کے ساتھ ہی اس کو واجب کیا تھا۔ اس کی مثال ایسے جیسے عرب لوگ کہتے ہیں نا، ضیق فمر رقیتی، کنویں کا منہ تنگ رکھو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے پہلے وہ کشادہ ہے تو اس کو تنگ کرو، مطلب یہ ہے کہ کنواں جب بنا رہے ہو ابتداً تو اس وقت سے ہی ابتدا سے ہی اس کا منہ تنگ رکھو، یہ مطلب ہوتا ہے، یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت میسرہ یہ اکثر عبادات مالیہ کے اندر شرط ہے، اکثر عبادات مالیہ کے اندر شرط ہے، یعنی کچھ عبادات مالیہ ایسی ہیں جن میں شرط نہیں بھی ہے، یہ ان میں قدرت ممکنہ شرط ہے، جیسے صدقۃ الفطر، فطرانہ، اس میں ممکنہ شرط ہے۔ تو اکثر عبادات مالیہ میں قدرت میسرہ شرط ہے، جیسے زکوٰۃ ہو گئی، عشر ہو گئی، آگے آ رہے۔ عبادات بدنیہ جو ہے اس کے لیے یہ قطعاً شرط نہیں ہے، نماز وغیرہ کے لیے اس میں یہ شرط نہیں ہے، روزہ میں۔ تو اب اکثر عبادات مالیہ کے لیے کیوں شرط ہے قدرت میسرہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مال کو بہت محبوب رکھتا ہے، قرآن میں کہتا ہے نا، علی حبہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کو بہت محبوب رکھتا ہے، اور مال کو اتنا زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ اس مال کے لیے وہ اپنی جان، اپنی صحت، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنا تن من دھن سب کچھ جو ہے وہ سمجھیں مال کے حصول یا بچاؤ میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ چیز انسان کو انتہائی محبوب ہے، انسان جان دینا برداشت کر لیتا ہے، لیکن مال دینے کے لیے وہ راضی اور آمادہ نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت میں عبادات مالیہ اس کا ادا کرنا ظاہر بات ہے انسان پر، نفس پر مشکل ہوتا ہے، شاق گزرتا ہے۔ تو اب اس مشقت اور اس کلفت کو دور کرنے کے لیے قدرت میسرہ کو شرط رکھا گیا، نہ کہ ممکنہ۔ اگر ممکنہ شرط ہوتی تو بس جس کے پاس زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مال بھی آیا ہے، بس اس پر زکوٰۃ فوراً کیا ہو جاتی، لازم ہو جاتی، حالانکہ ہم نے اس کے لیے ایک نصاب رکھا ہے اور حولان حول رکھا ہے شریعت نے اس کے لیے۔ عشر میں کچھ بھی ہوتا اس پر زمین کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اس کو دینا لازم ہوتا، تو یہ بڑی پریشانی ہوتی۔ اس وجہ سے مال چونکہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، تو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا لیے بھی 10واں حصہ یا 20واں حصہ یا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ شرائط رکھی کہ ان شرائط کے ساتھ یہ چیز آئے گی، ان شرائط سے ہٹ کر یہ چیز اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ انسان کی اس کیفیت کا بھی لحاظ رکھا۔ وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں قدرت میسرہ کا دوام واجب کے دوام کے لیے شرط ہے، یعنی جب تک قدرت میسرہ باقی رہے گی تب تک واجب بھی باقی رہے گا، جب قدرت میسرہ ہی ختم ہو جائے گی تو واجب بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ممکنہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ممکنہ میں اگر قدرت ممکنہ ختم بھی ہو جائے تو چیز پھر بھی واجب رہتی ہے۔ مثلا کسی کے پاس اگر اس کو عید والے دن صبح صادق گزر جائے، اور صبح صادق کے بعد میں جب اس کے اوپر فطرانہ آ گیا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ فقیر بھی ہو جاتا ہے تو فطرانہ پھر بھی اس کے اوپر رہتا ہے۔ حج ایک مرتبہ لازم ہو جائے تو اس کے بعد اگر فقیر بھی ہو جاتا ہے تو حج باقی رہتا ہے۔ قدرت ممکنہ کے ختم ہونے سے وہ وجوب ختم نہیں ہوتا معمور بھی کا،
لیکن قدرت میسرہ کے ختم ہونے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آگے مثال آ رہی ہے، زکوٰۃ فرض تھی، سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ فرض تھی کہ اچانک اس سے مال اس کے اختیار کے بغیر ہی آفت سماویہ سے تباہ ہو گیا، کوئی ڈاکو اٹھا کے لے گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو زکوٰۃ بھی کیا ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ قدرت میسرہ میں کے ختم ہونے سے وہ چیز ہی مامور بھی کا وجوب اور فرض ہونا ہی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ممکنہ کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتا، جیسے پھر میں نے فطرانے کی مثال دی، سمجھ آ گئی ہوگی۔ حج بھی فرض ہونے کے بعد وہ اسباب کے ختم ہونے سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی، اس کو حج بدل کی فرضیت بعد میں وصیت اس کو کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب وجہ یہ ہے کہ واجب صفت یسر کے ساتھ ثابت ہوا ہے نا، کس میں؟ قدرت میسرہ میں۔ اور قدرت میسرہ کے بغیر جو ہے واجب اگر باقی چھوڑتے ہیں ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسانی جو یسر آئی تھی قدرت میسرہ کی وجہ سے، وہ عسر کی طرف تبدیل ہو رہی ہے، اور عسر کے ساتھ تو اس کو مشروع کیے نہیں گیا۔ تو اب یعنی جس عادت اور معمور بھی کا آسانی کے ساتھ ادا کرنا واجب ہوا تھا قدرت میسرہ کی وجہ سے، اب اس کو دشواری کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ حکم شرع کے بالکل کیا خلاف ہے۔ یہ حکم شرع میں قدرت میسرہ کو جو ہے وہ یہاں پر اس کو معتبر جانا گیا ہے۔ جب قدرت میسرہ ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ یہ واجب، اس کا وجوب بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔